ایک چیز ذرا بتائیے گا کہ یہ جو کال ہے یہ علیمہ خانم صاحبہ نے بتایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے دی ہے 24 نومبر کو احتجاج کی فائنل کال. کیا یہ سب لیڈرشپ کو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے ذریعے بھی کنوے کیا گیا ہے یا پھر آپ آن بورڈ ہیں اس کال پر؟ دیکھیں پہلے تو صدف اور اشفاق آپ کو صبح بخیر اور صبح ماشاءاللہ یہ جس انداز سے آپ نے شروعات کی کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آسٹریلیا کی سرزمین پر ہی پاکستان کو جو ہے فتح نصیب ہو. جس طرح سے ماشاءاللہ ہماری T20 جس طرح ہماری ٹیم وہاں ایک فتوحات کا سلسلہ جاری و ساری ہے, اللہ کرے کہ یہ ہمیں خوشخبری بھی نصیب ہو, کیونکہ ون آف دا ورلڈز پائنیئر کرکٹنگ ٹیمز جو ہیں, چاہے وہ برطانیہ ہو چاہے وہ آسٹریلیا ہو, اسی طرح ہے جس طرح انڈیا اور پاکستان کا ہوتا ہے. ان کی ایشز ہوتی ہیں اور ہماری یہاں جانے کیا سیریز ہوتی ہیں. باہر کے تمام تر اختلافات کے باوجود میں سمجھتا ہوں انڈیا پاکستان کا اگر کرکٹ میچ نہ ہو تو وہ آئی سی سی چیمپئن شپ بھی پھیکی پڑ جاتی ہے اور وہ کرکٹ کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور دیکھیں پتہ نہیں یہ کیوں ہم نے نفرتیں جو ہیں, آپ ہمسائے تو ساری زندگی ہمیشہ سے رہیں گے. وہاں پر ایشز ہوتی ہیں کھوسا صاحب, وہاں پر ایشز ہوتی ہیں اور یہاں پر بھارت کی وجہ سے استھیاں ہوتی ہیں, تو وہ کرکٹ ہو نہیں پاتی ہے. نہیں, یہاں سمیشز ہوتی ہیں, یہاں سمیشز ہوتی ہیں. اور دیکھیں یہ ہیٹ جب سے ہم پاکستان بنا ہے, ہم تو تب سے یہ ہمسایوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات ہوتے ہیں, خوشگوار تعلقات ہوتے ہیں. ہم تو نفرتوں ہی میں جو ہے پروان چڑھے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں نفرتوں ہی کے جو ہے سلسلے میں. وہاں ہیٹ اسپیچز ہوتی ہیں, لامحالہ جواب غزل. ہمارے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی ہوتی ہے, کشمیر میں زیادتی ظلم ہوتا ہے, مرجر ہو جاتا ہے, تو لامحالہ وہ جو ہے نفرتیں اور قدرتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. مگر چلے کرکٹ کا ایک ایسا تھا کرکٹ ڈپلومیسی جس میں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے اور اس کو پرمان چڑھنا چاہیے. لیکن سیاست میں تو سیاست ہو رہی ہے نا کھوسا صاحب, آپ لوگوں نے تو اب اعلان بھی کر دیا, تو تیاری مکمل ہے. یہ سب کی طرف سے اعلان ہے یا صرف علیمہ خان اگر آ کے اعلان کرتی ہیں تو اس سے کیا مطلب لیا جائے؟ دیکھیں صدف, علیمہ خان نے اپنی جانب سے اعلان نہیں کیا ہے. وہ جو ہے عمران خان کی بہن بھی ہیں اور عمران خان سے ملاقات کے بعد انہوں نے یہ جو ہے عمران خان صاحب کا ہی پیغام دیا ہے. تو یہ پارٹی کو اس میں کسی قسم کی کوئی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ پارٹی کا جو باہر قیادت ہے ان کی کوئی اور سوچ ہو سکتی ہے. نہیں, لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میڈیمز ہوتے ہیں نا, سیاسی معاملات ہیں تو سیاسی معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے الگ لوگ ہوتے ہیں, ان کا تو جذباتی ایک تعلق ہے اپنے بھائی سے, تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو اس وجہ سے ہم سوال کریں. دیکھیں بڑا اشفاق جب ہماری سیاسی یہاں باہر قیادت جاتی ہے تو انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. یعنی ظلم اور انتہائی جو ہے یہ فسطائیت کا یہ عالم ہے کہ عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر دیتی ہے. آپ اعلان پہ یہ بات کہہ رہے ہیں, ابھی تو آپ نے احتجاج کرنا ہے کھوسا صاحب, تو پھر احتجاج کیسے کریں گے اگر آپ یہی بات کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان کو ملنے نہیں دیا گیا تو ظاہر ہے کہ بہن نے ہی جب ملاقات کی ہے تو بہن کو ہی, بہن کے توسط سے ہی وہ دے سکتے تھے پیغام. تو اس لیے میں اس ناطے سے دے رہا ہوں بات. لیکن آپ ذرا افسوسناک انتہائی جو ہے عمل دیکھیے گا اس حکومت کا, کہ اس حکومت نے نہ عدالت عالیہ کے فیصلے کو جو ہے تسلیم کرنا ہے, نہ عوام کے بنیادی حقوق کو تسلیم کرنا ہے, نہ یہ آئین کو مانتی ہے, نہ یہ قانون کو مانتی ہے. ویسے بھی یہ غیر نمائندہ حکومت ہے بدقسمتی سے. 180 سیٹیں جیتنے والا اڈیالہ جیل میں ہے. لطیف کھوسا صاحب, میں 24 نومبر کی اگر بات کروں, اگر پروٹیسٹ ہوتا ہے. کھوسا صاحب ایک چیز یہ بتا دیں تو ہم یہ سمجھیں کہ اب یہ اعلان کر کے علیمہ خان صاحبہ نے سیاسی میدان میں قدم رکھ دیا ہے. وہ بات جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی جو گھر والے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے, تو ہم یہ سمجھیں کہ اب وہ سیاسی محاذ پہ ہمیں فرنٹ پہ نظر آئیں گی؟ نہیں, دیکھیں بہن تو بہن ہوتی ہے اور ان کی ماشاءاللہ بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی بہت قابل احترام اور قابل وہ تکریم ہیں, اور ان کے ذریعے سے بھی پیغامات آتے ہیں جو بھی ان تک رسائی
ہو پاتی ہے وہ لامحالہ خان صاحب جو ہے وہ ان کے ذریعے پیغام دیتے ہیں، اور ان کا اس لیے بھی پیغام مستند ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ بیوی ہو یا بہن ہو وہ ان کو مس کوٹ تو نہیں کرے گی، اور نہ ہی کوئی اور پارٹی کا جو ہے قائد ملے گا تو مس کوٹ کرے گا، لیکن جب قائدین کو ملنے نہیں دیا جاتا، جیل کے باہر سے انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ میرا سوال اس پر یہی ہے کہ جب آپ لوگ اس پہ شکوہ گناہ ہے کہ ہم جیل جاتے ہیں تو پولیٹیکل قیادت کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے یا ان کو پہنچنے نہیں دیا جاتا، جب آپ 24 نومبر کا جلسہ کریں گے اور وہاں پر پروٹیسٹ کریں گے اور ایسی سچویشن نظر آئے گی اور اس کے پیش نظر اگر آپ لوگ پیچھے رہیں گے تو پھر کیا ہم سامنے صرف علیمہ خانم صاحبہ کو دیکھیں گے یا بشرا صاحبہ کو دیکھیں گے؟ آپ سارے پاکستان کو عمدہ ہوا دیکھیں گے۔ دیکھیں عمران خان نے کال کو اپنی ذات کے لیے نہیں دی ہے، نہ اپنی پارٹی کے لیے دی ہے۔ اگر تو یہی غلامی آپ نے قبول کرنی تھی تو پھر خاکی ہیٹ والے میں کیا برائی تھی؟ وہ کم از کم انصاف تو کرتا تھا، وہ چادر اور چار دیواری کو پامال تو نہیں کرتا تھا، وہ اپنی آپ کی جو ہے مائیں بہنیں بیوی اور بیٹیوں کو تو اغوا نہیں کرتا تھا، وہ ویڈیو بنا کے بلیک میل تو نہیں کرتا تھا، وہ فسطائیت کی اس نہج تک نہیں گرتا تھا جو آج ہے۔ ایک چیز بتا دیں، یہ احتجاج آپ نے کرنی ہے، احتجاج ہے، جلسہ ہے، دھرنا ہے، مارچ ہے، کیونکہ 2 دن پہلے آپ ہی کے پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے جو سوابی میں ہوا وہ تو وارم اپ جلسہ تھا، تو ابھی تو آپ وارم اپ ہی کر رہے ہیں، تو ہمیں ذرا بتا دیں پلان آپ کا کیا ہے؟ کیونکہ ہر بار کہتے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب جب شنگھائی کانفرنس ہو رہی تھی اس سے پہلے کہہ رہے تھے آئیں گے واپس نہیں جائیں گے، اسی طرح کے بیانات سننے کو ملتے ہیں۔ یہ تک کہہ دیا جی گھر والوں کو، کہہ دیا جنازے پڑھ لینا، صرف کفن باندھ کے نکلیں گے۔ تو آپ دیکھیں تو صحیح، ویسے ہی پیرالائز ہو چکی ہے اس حکومت کو، تو ویسے ہی کوئی وجود نظر نہیں آتا ہے۔ آپ دیکھیں ہر بندہ جو ہے وہ فری فار آل ہے۔ آپ کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا اسموگ کا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں کہ آدھا پاکستان آپ کا ڈوبا پڑا ہے، اور وہ جو جس قدر لاہور سے آپ پنجاب سارا دیکھ لیں ذرا، جو بڑی بڑکیں مارتے ہیں، پنجاب کا یہ عالم ہے کہ وہاں آپ بغیر ماسک کے آپ نکل نہیں سکتے ہو، آپ کے بچوں کے سکول بند کر دیے بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن ایک چیز بتائیے گا لطیف کوثر صاحب، انڈسٹری بند کر دی گئی ہے۔ اکتوبر کے آخر میں ہماری آپ سے بات ہو رہی تھی تو اس وقت آپ امریکن الیکشنز کو لے کے آپ ہی کافی پرامید نظر آ رہے تھے، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی تھی اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں پتا تھا لیکن آپ کو لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہی آیا اور وہ آ گئے، اور آپ نے کہا کہ ان کے صدف نے آپ سے یہ پوچھا کہ وہ تو جنوری میں اقتدار سنبھالیں گے، آپ نے کہا نومبر میں فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اب نومبر میں آپ 24 نومبر کو احتجاج پہ آ گئے ہیں، تو کیا بات نہیں بنی؟ نہیں دیکھیں بالکل نومبر، اب بھی میں قائم ہوں اس پر کہ نومبر میں ہی خان صاحب کو مخلصی مل جائے گی، آپ دیکھتے رہیے گا، ابھی نومبر میں دن باقی ہیں اور 24 سے پہلے ہی یہ بھاگ جائیں گے، یہ دے ول ہیو ٹو سرینڈر، اور ان کو یہ جو ہے آؤٹ آف اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکلنا پڑے گا۔ 2014 کا دھرنا 126 دن کا تھا کوثر صاحب، حکومت نہیں گری۔ آپ دیکھیں چلے کوئی بات نہیں، وہ اور بات تھی، آج اور نہج پر ہے۔ دیکھیں آج عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، آج اگر خواجہ آصف کے ساتھ جو حال ہوتا ہے باہر لندن میں، جو حال قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ باہر ہوتا ہے، جو نواز شریف کے ساتھ باہر ہوتا ہے، جو اوورسیز پاکستانیز کا آپ کو غم و غصہ اور ان کی جو ہے احساسات اور جذبات محسوسات ہوتے ہیں، آج کیوں ہم اسٹیٹ آف ڈینائل میں؟ یہ ذرا بغیر وردی کے جا کر بازار میں کہیں جا کر دیکھ لیں۔ کوثر صاحب آپ کا ظاہر اس جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے ظاہر بہت سارے لوگ اتفاق نہیں کرتے، جو رویے ہیں ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ جو بیرون ملک بھی جو طریقہ کار ہے، جس طریقے سے کسی کو کچھ بھی کہہ دینا یا کسی کے بارے میں کوئی بھی زبان استعمال کرنا، یہ اگینسٹ دا مینرز ہے اور یہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے، آپ کو اختلاف بھی ہو تب بھی۔ پروٹیسٹ بہت پرامن طریقے سے ریکارڈ کرا سکتے ہیں، اس کے لیے یہ رویے اس کو کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں مانا جا سکتا۔